بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا شوہر کام کے سلسلے میں دوسرے شہر گیا تو مجھے اپنے بڑے بھائی کے حوالے کر گیا، اور پھر شوہر کے بڑے بھائی نے مجھے شوہر کا ایسا راز بتایا کہ میں مجبور ہو کر شوہر کے بھائی سے ہم بستری کر بیٹھی۔ اور جب شوہر کو پتہ چلا تو وہ بہت خوش ہوا، کیونکہ کوئی بھی غیرت مند شوہر اپنی بیوی کو ایک غیر مرد کی باہوں میں دیکھ کر شرم سے ڈوب مرتا ہے یا پھر مرنے مارنے پر اتر آتا ہے، لیکن میرا شوہر یہ جاننے کے بعد بھی کہ میں نے اس کے بھائی کے ساتھ ہم بستری کی ہے، ایسے خوش ہوا تھا جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ میرا بکھرا حلیہ، آنکھوں کی سرخی اور اس کے بھائی کا میرے پیچھے کھڑے ہونا، کسی بھی چیز نے اس کی غیرت کو نہیں جگایا تھا۔ اس کی خوشی کی جو وجہ تھی وہ جان کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ کیسے ایک شوہر نے اپنی بیوی کو اپنے بھائی ہی کے بستر پر برداشت کر لیا۔ کبھی کبھی کچھ رشتے انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتے، اپنے ہی رشتوں پر اندھا اعتماد انسان کو لیے ڈوبتا ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ میں نے جن رشتوں پر آنکھ بند کر کے یقین کیا، وہی رشتے میری بربادی کا سبب بن گئے۔ جو کچھ میری آنکھوں کے سامنے تھا وہ سراب تھا، اور یہ بات مجھے اس وقت سمجھ آئی جب میں اس سراب کے پیچھے اندھا دھند بھاگنے لگی، اور اسی بھاگ دوڑ میں ایسی چوٹ کھائی کہ منہ کے بل زمین پر گر پڑی۔ میری زندگی میں اصل طوفان اس وقت آیا جب میرا شوہر مجھے اپنے بھائی کے حوالے کر کے چلا گیا، اور اس کے بھائی نے رات کے اندھیرے میں مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ میں اپنے شوہر کے بڑے بھائی کے کمرے میں بیٹھی اس کی بات سن رہی تھی، اور جیسے جیسے وہ بولتا جا رہا تھا مجھے اپنے کانوں پر یقین کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے میرے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈال دیا ہو۔ میرے شوہر کا بڑا بھائی زین مجھ سے یہ کیا کہہ رہا تھا، یہ کیسے ممکن تھا؟ میں کس طرح اس کی بات پر یقین کر سکتی تھی؟ کوئی بھائی اپنے ہی بھائی کے بارے میں ایسی بات کیسے کر سکتا ہے؟ میرا دماغ الجھتا ہی چلا جا رہا تھا، لیکن میرے شوہر کے بڑے بھائی زین کی آنکھوں میں جو خود اعتمادی تھی، اس نے میرے بھروسے کو ڈگمگانے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں نے نفرت سے زین کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگا، آفرین، اگر تمہیں میری بات پر بھروسہ نہیں تو میں اپنی بات کو ثابت کر سکتا ہوں۔ میں بے یقینی کے عالم میں زین کی طرف دیکھنے لگی۔ بھلا وہ کیسے اپنی بات کو ثابت کر سکتا تھا؟ کل ہی تو میرا شوہر پورے بھروسے کے ساتھ مجھے اپنے بھائی کے حوالے کر کے گیا تھا، اور آج اس کا بھائی ہی میرے شوہر کے بارے میں ایسی بات کر رہا تھا جس کو سن کر میرے سر پر آسمان گر پڑا تھا۔ میں نے سختی سے زین سے کہا کہ میں تمہاری کسی بات پر آنے والی نہیں ہوں، اور نہ ہی میں تمہاری کسی بات پر بھروسہ کروں گی۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ تم میری تنہائی کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہو۔ میں تو تمہیں بہت شریف انسان سمجھتی تھی، لیکن تم تو ایک بد کردار انسان نکلے۔ ثاقب نے تو مجھے بڑے بھروسے کے ساتھ تمہارے حوالے کیا تھا، اور تم ہی میرے شوہر کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہو جس پر میں مر کر بھی یقین نہیں کر سکتی۔ دراصل تمہاری نیت میں کھوٹ آ گیا ہے، اور اسی وجہ سے تم ایسی بات کر رہے ہو۔ میری بات سن کر زین نے گہری نگاہ مجھ پر ڈالی، اور پھر کچھ ہی وقت لگا اور زین نے اپنے ایک ایک لفظ کو سچ ثابت کر دکھایا، اور مجھ پر تو جیسے قیامت گزر گئی۔ میرے شوہر کا ایک ایسا راز میرے سامنے آیا جس پر یقین کرنا بھی میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ زین نے مجھے میرے شوہر کا راز بتانے کے بعد مجھے کچھ ایسا کرنے کو کہا کہ میں انکار نہ کر سکی۔ بات ہی ایسی تھی کہ مجھے زین کی بات ماننے میں کوئی آر محسوس نہ ہوا، کیونکہ میں اپنے شوہر کا راز جان چکی تھی۔ کوئی بھی عورت جو اپنے شوہر سے محبت کرتی ہو اور اس سے وفادار ہو، اس کے لیے کسی غیر مرد کا تصور بھی محال ہوتا ہے، لیکن میں اپنی مرضی سے اپنے ہی شوہر کے بھائی کے ساتھ مل گئی تھی، کیونکہ اس نے مجھے میرے شوہر کا جو راز بتایا تھا، اس نے مجھے یہ غلط کام کرنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ وہ رات میری زندگی میں ایک طوفان کی طرح آئی تھی، اور سب کچھ بکھر کر رہ گیا تھا۔ ایک پل کو لگتا کہ سب کچھ صرف ایک بھیانک خواب ہے، اور آنکھ کھلنے پر یہ خواب ختم ہو جائے گا، لیکن اگلے ہی لمحے اس خواب کے سچ ہونے کی اذیت کا احساس ہونے لگتا، اور پھر جو کچھ اس کے بعد ہوا وہ تو اس سے بھی کہیں زیادہ بھیانک تھا جو مجھ پر گزر چکا تھا۔ میرا نام آفرین ہے۔ میری شادی 18 سال کی عمر میں ثاقب سے ہوئی، اور شادی کے بعد میں ایک آئیڈیل زندگی گزار رہی تھی۔ ثاقب مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، اور اس کا کاروبار بھی بہت اچھا تھا۔ میں خود کو خوش نصیب تصور کرتی تھی کہ مجھے ثاقب جیسا شوہر ملا،
ثاقب کے ساتھ شادی کے شروع کا خوبصورت وقت پر لگا کر اڑ گیا اور میری شادی کو 1 مہینہ بھی ہو گیا۔ یہ 1 مہینہ میری زندگی میں کسی بہار کے موسم کی طرح تھا۔ میں ایک فیری ٹیل جیسی زندگی گزار رہی تھی اور پھر اس فیری ٹیل میں ایک دیو چلا آیا اور سب کچھ تہس نہس ہو گیا۔ ایک دن اچانک میرے شوہر ثاقب نے بتایا کہ اسے کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا پڑ رہا ہے۔ اس کی مجبوری ہے کہ وہ مجھے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا، لیکن وہ 2 دن میں ہی لوٹ آئے گا۔ میں نے ثاقب سے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر مجھے میرے گھر چھوڑ دو، لیکن اس نے بتایا کہ مجھے اپنے بڑے بھائی کے پاس ہی چھوڑ کر جا رہا ہے۔ ثاقب کا بڑا بھائی بھی ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں رہتا تھا اور یہ میرے سسر کا گھر تھا۔ اس میں دونوں بھائیوں کا برابر کا حصہ تھا۔ میں نے پریشان ہو کر ثاقب سے کہا کہ کس طرح ممکن ہے کہ میں اس کے بڑے بھائی کے ساتھ اکیلی گھر میں رہوں، جبکہ اس کی بھابھی کا انتقال ہو چکا ہے اور اس کا بھائی اکیلا رہ گیا تھا۔ گھر میں اور کوئی عورت بھی نہیں تھی اور زین میرے لیے نامحرم تھے۔ میری بات سن کر ثاقب مسکرا کر کہنے لگا کہ میرا بھائی تو سارا دن اپنے کام پر ہوتا ہے، اس لیے مجھے کوئی مشکل پیش نہیں ہوگی۔ ثاقب کے جانے کے بعد اکیلے گھر میں اس کے بھائی کی موجودگی میں رات گزارنا میرے نزدیک کچھ ٹھیک نہیں تھا، لیکن ثاقب کے آگے میں چپ ہو گئی تھی۔ ثاقب کو اپنے بھائی پر حد سے زیادہ بھروسہ تھا اور ان دونوں بھائیوں میں بہت ہی زیادہ محبت تھی۔ ثاقب کا بڑا بھائی زین بھی ثاقب پر جان نثار کرتا تھا اور یہی وجہ تھی کہ ثاقب کو مجھے اپنے بھائی کے ساتھ تنہا چھوڑنے پر بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا اور میرے اعتراض کو انہوں نے کوئی اہمیت نہ دی تھی۔ جانے سے پہلے ثاقب نے مجھے گلے سے لگایا اور کہنے لگے، آفرین، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور تم مجھے بہت عزیز ہو، اس لیے میں خود تمہیں اپنے بھائی کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، کیونکہ میرے بھائی سے زیادہ کوئی اور تمہارا خیال نہیں رکھ سکتا۔ میں نے ثاقب سے ناراضگی کا اظہار کیا کہ اگر میں اتنی عزیز ہوں تو مجھے اپنے ساتھ کیوں نہیں لے کر جا رہے ہیں۔ میری بات پر وہ مسکرا کر کہنے لگے کہ ان کے کام کی کچھ مجبوریاں ہیں، اسی لیے۔ میں ان کی بات سن کر خاموش ہو گئی تھی۔ ہمیشہ کی طرح میں نے ان کی بات مان لی تھی۔ وہ مجھ سے مل کر گھر سے نکل گئے۔ ان کی عادت تھی کہ جو وہ کہہ دیتے اس سے ایک لفظ بھی پیچھے نہیں ہوتے تھے۔ میری اور ان کی پسند کی شادی تھی۔ جس وقت میرا رشتہ ہوا تھا اس وقت ثاقب کی بھابھی زندہ تھیں۔ وہ بہت ہی خوبصورت اور نیک عورت تھیں، لیکن پھر زندگی نے انہیں مہلت نہ دی اور میری شادی سے پہلے ہی اچانک ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ثاقب کی بھابھی کے انتقال کے بعد میرے گھر والے میری شادی ثاقب سے کرنے پہ کچھ ہچکچا رہے تھے، کیونکہ ثاقب کے گھر کوئی عورت موجود نہیں تھی اور وہ دونوں ہی بھائی تھے۔ ایسے میں ثاقب کے بڑے بھائی کی موجودگی میرے گھر والوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا اگر ثاقب گھر میں نہیں ہوگا تو تم اس کے بھائی کے ساتھ کیسے گزارا کرو گی، مگر ثاقب نے میرے گھر والوں کو مطمئن کر دیا تھا کہ وہ کبھی مجھے تنہا چھوڑ کر کبھی نہیں جائے گا اور ہر وقت میرے ساتھ رہے گا۔ اور پھر زین کا کردار بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ ایک نیک اور شریف انسان ہے۔ زین واقعی ہی نمازی پرہیزگار انسان تھا، لیکن شادی کے 1 مہینے بعد ہی ثاقب کو مجھے اپنے بھائی کے حوالے کر کے جانا پڑ گیا۔ ثاقب کا کہنا تھا کہ اگر وہ مجھے میرے بھائی کے گھر چھوڑے گا تو اس طرح نہ صرف زین کو برا لگ سکتا ہے کہ ہم اس پر بھروسہ نہیں کر سکتے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس کے کھانے پینے کا بھی تو مسئلہ ہوگا، اور ثاقب کو اس دنیا میں جتنا بھروسہ اپنے بھائی پر ہے اتنا کسی پر بھی نہیں۔ وہ ٹھیک کہہ رہے تھے، زین بھائی کو واقعی میرے جانے سے پریشانی ہو سکتی تھی، اور صرف 2 دن ہی کی تو بات تھی۔ زین تو خود تنہا تھے اور بہت زیادہ دکھی بھی۔ مجھے ان کی ذات سے کیا مسئلہ ہو سکتا تھا، یہی سوچ کر میں ان کے ساتھ ایک چھت تلے رک گئی تھی۔ میں جب سے شادی ہو کر آئی تھی میں نے دیکھا تھا کہ وہ ہمیشہ اپنے کمرے میں بند رہتے ہیں۔ وہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے تھے اور بیوی کے اس طرح اچانک چلے جانے پر ان کی حالت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ اسی لیے ثاقب نے جاتے جاتے مجھے سختی سے تاکید کی کہ میں بھی ان کے بھائی کا خیال رکھوں۔ میں نے بھی 1 مہینے میں زین میں ایسی کوئی برائی نہیں دیکھی تھی کہ جس کی وجہ سے میں ان کے ساتھ رہنے کے لیے انکار کرتی یا ان کی موجودگی سے مجھے پریشانی ہوتی۔ اس لیے میں نے ثاقب سے وعدہ کر لیا کہ میں ان کے بھائی کا پوری طرح خیال رکھوں گی۔ لیکن ان کے جانے کے بعد تو میں نے زین کا ایک الگ ہی روپ دیکھا۔ ان کو وہی کچھ ہی گھنٹے گزرے تھے اور زین نے مجھے اپنے کمرے میں بلا لیا تھا۔ پہلے تو مجھے لگا کہ شاید انہیں کسی چیز کی ضرورت ہوگی، اس لیے فوراً ہی اچھی طرح دوپٹہ اوڑھ کر میں ان کے پاس چلی گئی۔ لیکن مجھے دیکھتے ہی انہوں نے اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔
زین پہلے تو کچھ دیر تک مجھے خاموشی سے دیکھتے رہے۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کی نظر میرے وجود کے آر پار ہو رہی ہو۔ نہ جانے وہ میرے چہرے پر کیا تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مجھے اچانک ہی گھبراہٹ کا احساس ہونے لگا، اور اس سے پہلے کہ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں واپس آتی، زین نے آہستہ آہستہ اپنے لفظوں سے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ انہوں نے مجھے ثاقب کے بارے میں ایک ایسی بات بتائی تھی جسے سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میرے شوہر کو گئے 4 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے اور اس کا بڑا بھائی میرے سامنے بیٹھا وہ سب بیان کر رہا تھا جو میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اور جب میری برداشت کی حد ختم ہوئی تو میں غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور میں نے زین سے کہا کہ مجھے اس سے ہرگز بھی ایسی امید نہیں تھی۔ میرا شوہر تو اس پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتا تھا، لیکن زین نے لمحے بھر میں میرے شوہر کے یقین کو تار تار کر دیا تھا اور میرے سامنے میرے شوہر کا ہر راز کھول کر رکھ دیا تھا۔ زین نے سارے ثبوت میرے آگے پیش کیے تو نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اس کی باتوں پر یقین آ گیا، اور میں نے اس کے بعد وہی سب کچھ کیا جو زین مجھ سے چاہتا تھا۔ میرے شوہر کو جس صبح واپس آنا تھا وہ رات میں زین کے کمرے میں رہی تھی۔ زین کے کہنے پر آ کر میں نے اس کی بات مان لی تھی اور اپنے شوہر کے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ صبح جب میں زین کے کمرے سے نکلی تو میرا حلیہ بکھرا ہوا تھا، میرے بال کھلے ہوئے تھے اور میں بنا دوپٹے کے ملگجے سے کپڑوں میں اپنی شرٹ کو ٹھیک کرتے ہوئے باہر آ رہی تھی کہ اسی وقت ثاقب آ گئے تھے۔ ثاقب کی نگاہ مجھ پر جمی ہوئی تھی اور وہ سر سے پاؤں تک میرا جائزہ لے رہے تھے۔ میرے پیچھے سے زین بھی کمرے سے باہر نکل آئے تھے اور ثاقب نے ایک گہری نظر ہم دونوں پر ڈالی اور مسکرا کر کہنے لگے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ثاقب کی اس مسکراہٹ پر میں حیران رہ گئی تھی۔ صبح صبح میں ان کے بھائی کے کمرے سے جس حال میں نکلی تھی وہ اسے دیکھ کے بھی مسکرا رہے تھے، یہ کیسے ممکن تھا؟ میں نے ایک نظر زین کی طرف ڈالی اور ہچکچاتے ہوئے ثاقب کو بتا دیا کہ میں رات کو اس کے بھائی کے ساتھ اس کے کمرے میں موجود تھی اور میں اور اس کا بھائی ایک ناجائز تعلق قائم کر چکے ہیں۔ مجھے لگا تھا کہ میری بات سن کر ثاقب میرے منہ پر ایک زوردار تماچا مارے گا، لیکن اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب ثاقب نے میری بات سن کر خوشی کا اظہار کیا اور ایسی بات کہی کہ میری روح لرز گئی۔ ثاقب ذہن سے کہہ رہے تھے کہ پہلی دفعہ تو نے کوئی مردوں والا کام کیا ہے۔ وہ زین کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہنے لگے کہ اب لگ رہا ہے کہ تم میرا بھائی ہے، اور مسکراتے ہوئے سیدھا ہمارے کمرے میں چلے گئے۔ میں نے حیرت سے زین کی طرف دیکھا تو زین نے جو بات کہی وہ سن کر میرے رہے سہے ہوش پہ اڑ گئے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں یہ کہاں پھنس گئی ہوں۔ زین نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہنے لگے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں ڈرتے ڈرتے ثاقب کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی، لیکن ثاقب تو اس قدر تھکے ہوئے تھے کہ بیڈ پر اوندھے پڑ کر سو گئے تھے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے ہرگز بھی یہ امید نہیں تھی کہ ثاقب کو اس بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا کہ میں نے رات اس کے بھائی کے ساتھ ہم بستری کی ہے۔ وہ تو ایسے سکون سے سو رہے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ زین نے جو کچھ بھی مجھے ثاقب کے بارے میں بتایا تھا وہ سب کچھ سچ تھا، اور اس بات پر اب مجھے مکمل یقین آ گیا تھا۔ میں ثاقب کے قدموں میں بیٹھ گئی اور اپنی بے بسی اور بدقسمتی پر آنسو بہانے لگی۔ مجھے وہ دن آج بھی اچھی طرح یاد تھا جب ثاقب نے مجھے شادی کے لیے پرپوز کیا تھا، اور میں خوشی سے دیوانی ہو گئی تھی۔ ثاقب جیسا خوبصورت اور وجیح مرد کس لڑکی کی خواہش نہیں ہوتا، اور مجھے تو خود ثاقب نے پرپوز کیا تھا۔ میں نے بنا ایک لمحے کی دیر لگائے ثاقب کا پرپوزل قبول کر لیا تھا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ کئی گھنٹے ایسے ہی گزر گئے اور میں ثاقب کے قدموں میں بیٹھی روتی رہی، اور جب ثاقب اٹھ کر بیٹھے تو پوچھنے لگے کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس طرح بیٹھی کیوں آنسو بہا رہی ہو؟ پھر جیسے ہی انہیں پوری طرح ہوش آیا تو انہیں وہ بات یاد آئی جو ان کے سونے سے پہلے میں نے انہیں بتائی تھی۔ ثاقب نے اچانک ہی مجھے بالوں سے پکڑ لیا اور چیخ کر سارا گھر سر پر اٹھا لیا۔ سونے سے پہلے جس بات پر ثاقب خوشی منا رہے تھے، اٹھنے کے بعد وہی بات ان کی عزت پر تازیانہ بن گئی تھی۔ ثاقب کی زوردار آواز پر زین بھی کمرے میں چلے آئے اور کہنے لگے کہ یہ کیا تماشا لگا رہے ہو؟ ثاقب کہنے لگے کہ تم نے میرے پیچھے میری بیوی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ میں تم پر بھروسہ کر کے اپنی بیوی تمہارے حوالے کر کے کیا تھا، اور تم نے میری ہی بیوی کے ساتھ تعلق بنا لیا۔ زین کہنے لگی کچھ دیر پہلے تک تو تم اس بات پر خوشی منا رہے تھے
کہ میں نے مردوں والا کام کیا ہے، تو پھر اب اچانک تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ زین کی بات سن کر ثاقب غصے میں کہنے لگے کہ تم اچھی طرح جانتے ہو اس وقت میں ہوش میں نہیں تھا، راستے میں نے کچھ زیادہ ڈرائنگ کر لی تھی اور اسی وجہ سے میں صحیح اور غلط نہیں سمجھ پایا تھا۔ ثاقب نے اپنے منہ سے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ وہ شراب پی کر آئے تھے، اور یہ بات مجھ پر پہلی دفعہ کھلی تھی کہ میرا شوہر شراب پیتا ہے۔ میں اب تک اسے بہت ہی پارسا سمجھ رہی تھی۔ ثاقب کہہ رہا تھا کہ تم دونوں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ اپنے ہوش و حواس میں کیا ہے، اور میں جاننا چاہتا ہوں کہ میری پیٹھ پر خنجر تم دونوں نے مل کر کیوں کھونپا ہے؟ ثاقب نے اپنے بال دونوں ہاتھوں سے مٹھی میں جکڑ لی اور کہنے لگے، ایک میری بیوی ہے اور ایک میرا بھائی، اور دونوں نے ہی مل کر مجھے برباد کیا ہے۔ وہ نفرت سے زین سے پوچھ رہے تھے کہ تم نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا؟ زین مسکرا کر کہنے لگے، میں نے تمہارے ساتھ وہی کیا جس کے تم حقدار تھے۔ میں نے تمہارا ہر راز تمہاری بیوی کو بھی بتا دیا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے جو کچھ تم نے کیا ہے کیا وہ کسی کو نہیں پتہ چلے گا، یا سچ آسانی سے چھپ جائے گا؟ میں نے تمہیں پہلے بھی بہت روکنے کی کوشش کی، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی، اور تمہاری وجہ سے میں نے بہت بڑا خسارہ اٹھایا ہے۔ اب تمہاری باری ہے۔ میں خاموشی سے بیٹھی دونوں بھائیوں کی باتیں سن رہی تھی۔ میرے پاس کہنے یا کھونے کو کچھ نہیں تھا۔ زین غصے میں ثاقب سے کہہ رہے تھے کہ میں نے آج سے پہلے بھی تمہیں کئی دفعہ سمجھایا کہ اپنی غلط روش چھوڑ دو اور صحیح راستے پر چلو، لیکن تم نے اپنی ہی منمانی کی۔ میں نے تمہاری بیوی کے ساتھ وہی سب کچھ کیا جو تم دوسری عورتوں کے ساتھ کرتے رہے، اور جو کچھ تم نے میری بیوی کے ساتھ کیا۔ فائزہ نے تمہاری وجہ سے خودکشی کی ہے، اور یہ بات تم بھی اچھی طرح جانتے ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اس بات سے انجان ہوں کہ میری بیوی نے اس طرح اچانک اپنی جان کیوں دے دی تھی؟ وہ تم تھے جس نے میری بیوی کو اس نہج پر پہنچایا کہ اس نے خودکشی کر لی۔ میرے پیچھے تم نے نہ صرف میری بیوی کے ساتھ چکر چلایا بلکہ اس کے ساتھ تعلق بھی قائم کیا اور اسے اپنی محبت کے جال میں پھنسائے رکھا۔ تم نے اسے جھوٹے خواب دکھائے کہ تم اسے مجھ سے طلاق دلوا کر خود اس سے شادی کر لو گے۔ وہ تمہاری ہر بات مانتی چلی گئی اور اپنا آپ تم پر لٹا بیٹھی، لیکن جب تم نے آفرین سے منگنی کی تو اس کے سارے خواب ٹوٹ گئے۔ تم نے میری بیوی سے جان چھڑانے کے لیے صاف صاف کہہ دیا کہ تم آفرین سے محبت کرتے ہو اور تمہاری زندگی میں فائزہ کی کوئی جگہ نہیں، اور اسی بات نے اسے خودکشی کرنے پر مجبور کر دیا کیونکہ وہ تم سے سچی محبت کر بیٹھی تھی۔ لیکن میری بیوی نے ہی مرتے مرتے میرے نام ایک خط لکھا تھا جو مجھے بعد میں مل گیا تھا۔ اس کی ڈائری پڑھنے کے بعد مجھے ایک ایک بات کا علم ہو گیا، لیکن تم نے صرف فائزہ کی اور میری زندگی ہی برباد نہیں کی، بلکہ تم نے ہر رات ہی کسی نہ کسی عورت کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے سب کی زندگی برباد کی، اور یہ بات مجھے اچھی طرح معلوم تھی۔ کئی لڑکیوں کو تم نے گھر لا کر استعمال کیا اور اپنی خوبصورتی کا غلط فائدہ اٹھایا۔ مجھے لگا تھا جب آفرین تمہاری زندگی میں آئے گی تو تم سدھر جاؤ گے۔ میرا تو جو نقصان ہونا تھا ہو چکا، لیکن آفرین کے گھر آنے کے بعد بھی تم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ تم آدھا آدھا وقت کام کے نام پر دوسری عورتوں کے ساتھ یہاں وہاں گزارنے لگے۔ جو حرکتیں تم اپنی سیکریٹری کے ساتھ کرتے تھے میں ان سے بھی اچھی طرح واقف تھا، اور پھر میں نے اسی کے ذریعے سارے ثبوت حاصل کر لیے جنہیں دکھا کر میں نے آفرین کو تمہاری حقیقت بتا دی ہے۔ اگر تم میری بیوی کو استعمال کر سکتے ہو تو میں کیوں تمہاری بیوی کے ساتھ اپنی تنہائی نہیں دور کر سکتا؟ جب تم نے ہمارے رشتے کا بھرم نہیں رکھا تو میں بھی تمہاری بیوی سے پردہ نہیں رکھ پایا۔ میرے اور آفرین کے تعلق کو اسی طرح قبول کرو جس طرح میری بیوی کے ساتھ تم نے اپنا تعلق بنا کر رکھا تھا، یا پھر اس غلط راستے کو چھوڑ دو جس کے تم مسافر بن چکے ہو۔ زین کی بات سن کر ثاقب کو مزید غصہ آ گیا اور کہنے لگے کہ تمہاری بیوی نے اپنی مرضی سے میرے ساتھ تعلق بنایا تھا، اور اس نے خودکشی بھی اپنی مرضی سے ہی کی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ شادی نہیں کی تھی، لیکن میں آفرین سے سچی محبت کرتا ہوں اور مجھے آفرین سے ایسی امید ہرگز بھی نہیں تھی۔ زین کہنے لگے کہ جب تم اپنے بھائی کی بیوی پر نظر رکھ سکتے ہو تو پھر اپنی بیوی سے بھی توقع رکھو کہ وہ بھی ایسا کچھ کر سکتی ہے۔
زین کی بات سن کر ثاقب کا سر شرم سے جھک گیا تھا اور وہ جان گئے تھے کہ زین نے ان کے ساتھ وہی کچھ کیا ہے جو انہوں نے زین کے ساتھ کیا تھا۔ ثاقب نے اسی وقت غصے میں مجھے طلاق دے دی اور کہنے لگی کہ میں تمہارے ساتھ اب نہیں رہ سکتا کیونکہ تم میرے بھائی کے ساتھ ہم بستری کر چکی ہو۔ میں جانتا ہوں یہ سب کچھ تم نے میری ہی بے راہ روی کی وجہ سے کیا ہے، لیکن پھر بھی میں اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ثاقب مجھے طلاق نہ دیتے تو میں خود ہی ان سے علیحدہ ہو جاتی۔ میں نے ثاقب کو بتایا کہ میں نے اس کے بھائی کے ساتھ ہم بستری نہیں کی، صرف ڈرامہ کیا تھا۔ نہ ہی ہم دونوں کے درمیان کوئی تعلق قائم ہوا تھا اور نہ ہی اس کے بھائی نے مجھ پر بری نظر ڈالی تھی۔ میں اور زین چاہتے تھے کہ ثاقب کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ وہ ایک غلط راہ کا مسافر بن چکا ہے، اور وہ احساس ثاقب کو ہو چکا تھا۔ ہمارے لیے یہی کافی تھا۔ میں اپنے گھر واپس آ گئی تھی اور عدت کے دن گزار رہی تھی۔ زین نے ثاقب کو حصہ دے کر الگ کر دیا تھا۔ عدت ختم ہوتے ہی زین نے میرے لیے رشتہ بھیج دیا تھا اور ہم دونوں صحیح معنوں میں رشتہ یا ازدواج میں منسلک ہو گئے تھے۔ ثاقب اپنے غلط راستے پر چل کر نہ صرف اپنے بھائی کا گھر اجاڑا تھا بلکہ میری اور اپنی زندگی بھی تباہ کر دی تھی، لیکن قدرت نے میرے نصیب میں زین کو لکھ دیا تھا۔ ہم انسان بہت ہی بھولے ہیں جو یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ہم جو بوتے ہیں وہی ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ ثاقب نے بھی جو بیج بویا تھا وہی پھل اسے حاصل ہوا تھا، اور یہ بات اسے بالآخر سمجھ آ ہی گئی تھی کہ سچ کبھی چھپتا نہیں ہے اور انسان کا کیا دھرا اس کے سامنے آ ہی جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراً سبسکرائب کر لیجیے، ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پیمان۔